بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ستمبر میں ہمارے عنوانات کچھ دفاع سے متعلق ہوں گے، جس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے شہری دفاع، یعنی کہ ہم شہری کس طرح سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ دفاع کا لفظ ہے یعنی بچاؤ، اپنی حفاظت کرنا۔ بقول اقبال، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پاکستانی شہری دفاع کا نعرہ کیا ہے؟ پاکستانی شہری دفاع کا نعرہ کیا ہے؟ یعنی جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری دنیا کی حفاظت کی، یہ نعرہ ہے۔ پاکستانی شہری دفاع کا نعرہ ہے، جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری دنیا کی حفاظت کی۔ دراصل شہری دفاع کی وجہ کیا ہے، اس کو قائم کرنے کا، اس کی دفاع کرنے کا، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، وہ کیا مقاصد ہے جن کی بنیاد پہ شہری دفاع جو ہے وہ عمل میں لائی جائے یا اس کے متعلق بات کی جائے۔ کسی بھی آفت یا جنگ کی صورت میں ہونے والی اموات کی شرح میں کمی کی کوشش کرنا، بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانا، نقصانات میں کمی کرنا، ملوں، فیکٹریوں اور دیگر اداروں کے بغیر کسی توقف کے کام کرتے رہنے کو یقینی بنانا، یعنی ان کے کام میں کوئی بھی جو ہے وہ گیپ نہ آ سکے یا کوئی بھی خلل نہ آ سکے اور وہ کام کو باقاعدگی سے انجام دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں میں پختہ قدمی اور جیتنے کا جذبہ پیدا کریں، یعنی کہ لوگوں کے اندر یہ امنگ پیدا کرنا کہ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ثابت قدم رہے ہیں اس کام میں، اور ہار یا جیت اگر جنگی حالات ہیں تو جیتنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا۔ جناب، شہری دفاع سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ شہری دفاع کس بات کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جنگ یا کسی بھی آفت کی صورت میں جب کوئی بھی ایسی ہنگامی حالات ہوں تو لوگوں کو جلد از جلد حالت سکون میں واپس لانا اور نقصانات کی بحالی کو ممکن بنانا، یعنی کہ جن انسان کے نقصانات اگر ہو چکے ہیں تو کوشش کرنا کہ نقصانات کا ازالہ ہو سکے اور کم سے کم نقصانات سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ برداشت کرنے پڑے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش ایسی ہونی چاہیے جب انسان جو ہے وہ سکون اور آرام کی زندگی گزار سکے یا اپنے دوبارہ گزشتہ جو حالات تھے ان میں واپس لوٹ جائے۔ یعنی شہری دفاع کا ایکٹ جو ہے وہ 1952 میں پاکستان میں پاس کیا گیا۔ اس کے مطابق اس ایکٹ کے مطابق ایسی کوششیں کی جائیں جن کا براہ راست جنگ یا لڑائی سے تعلق نہ ہو، لیکن بالواسطہ وہ ان کے اثرات کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے کی جائیں تو انہیں شہری دفاع کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا آئین تھا جو پاس کیا گیا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایسی کوششیں ہوں جو براہ راست جنگ یا لڑائی سے تعلق تو نہ ہو، لیکن بالواسطہ وہ ان کے اثرات کو زائل کرنے یا کم کرنے کے لیے کی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ شہری دفاع کے جو ہے وہ نوعیت ہے کہ کس طرح سے شہری جو ہے اپنا دفاع ممکن بنا سکتے۔ دراصل وہ کیا عملی اقدامات ہیں جن کی بنیاد پہ شہری دفاع کی جاتی ہے، مطلب کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے وہ کیا اقدامات ہیں جن کے تحت جو ہے وہ پاکستانی قوم چونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبیوں کی مالک قوم ہے، اور اس قوم میں جو ہے وہ تمام کے تمام خصوصیات لوگوں کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ دین جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ہم بحیثیت اسلامی ملک پاکستان میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو اسلام جن کی جو ہے وہ اسلام جن کا پیروکار ہے اور جن کو بتا رہا ہے۔ تو کیا ہے وہ، جن میں سے کسی کے بھی دکھ درد میں کام آ جانا، مشکل وقت میں سب کا متحد ہو جانا شامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی حادثے یا آفت کی صورت میں ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ضروری ہے تاکہ ان حالات پر قابو پایا جا سکے۔ جیسے کہ آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر عمارت کو خالی کروا لیا جائے، جن لوگوں کے کپڑوں میں آگ لگ جائے یا دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر زمین پر لوٹیں، ان کے اوپر کمبل، رضائی، موٹی چادر، دری یا خیز ڈال دیا جائے اور زمین پر لٹایا جائے۔ کسی حادثے کی صورت میں فوری طور پر زخم سے بہنے والے خون کو
روکنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ کپڑوں کی گڈیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھنے اور کس کر پٹی باندھنے سے خون بند کیا جا سکتا ہے۔ ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں لکڑی کی چھوٹی کھچیاں ان ٹوٹی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر پٹیاں لپیٹ دیے جانے سے ہڈی کو سہارا دے کر سیدھا کر دیا جائے۔ یعنی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر گردن سے لٹکا دی جائے۔ اس میں بازو نرمی سے لٹکایا جائے تاکہ وہ لٹکا رہے اور تکلیف نہ ہو۔ سانپ کے ڈسنے پر متاثرہ حصے کو 5 انچ اوپر رسی یا کسی کپڑے سے کس کر باندھ دیں اور سانپ کے زہر کو فوری طور پر کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں اور متاثرہ حصہ جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے اس کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور فوری طور پر اسپتال پہنچانے کی کوشش کریں۔ پانی میں ڈوبنے والے شخص کو پانی سے نکالنے کے بعد الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا جائے، پھر اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے۔ یہ وہ تمام جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے عملی اقدامات ہیں جو ہم اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں دوسرے کی مدد کے طور پر کرنی چاہیے۔ اچھا جی، احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں؟ چونکہ ہر انسان جو ہے وہ ہر حالات کے حساب سے نہیں ہو پاتا، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ احتیاطی طور پہ اپنے دماغ میں وہ تمام چیزیں رکھیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آفات سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جا سکے۔ آفات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم سب میں یہ شعور اور سمجھ ہو کہ خود بھی ذمہ دار ہوں اور دوسرے کو بھی ذمہ داری کا احساس دلاتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ عمارت میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو ہنگامی صورت حال میں خالی کرنے کے لیے ہنگامی راستوں کی نشاندہی کرنا۔ ہر عمارت گھر میں آگ بجھانے کے آلات ہونے بہت ضروری ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے ضروری ساز و سامان ہر اس جگہ پہ، خواہ وہ گھر ہو، دفتر ہو، اسکول ہو، کالج ہو یا کوئی بھی عمارت ہو، موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ابتدائی طبی امداد میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر آیوڈین کی بوتلیں، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والے مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں جو وقتی طور پہ فوراً جو ہے وہ درد کو زائل کر سکیں۔ ہر عمارت اور لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں پر نمایاں طور پر ایمرجنسی نمبر چسپاں کیے جائیں، لگا دیے جائیں، مثلاً ایمبولینس، فائر اسٹیشن، پولیس، ریسکیو وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ تمام احتیاطی تدابیر ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم شہری طور پہ دفاع کر سکتے ہیں۔